اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ جناب عیسیٰ کا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے، دونوں ماضی کے فعل ہیں۔ اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، میں عبداللہ ہوں۔ ہر نبی کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ ہر نبی آیا اس نے کہا انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں۔ اس نے پہلے عبد کیوں کیا؟ پہلے عبدیت کا اقرار کیوں کیا؟ ماننا پڑے گا کہ خدا کا فعل عبث نہیں، اس میں کوئی حکمت ہے۔ تو جناب عیسیٰ کا عبد کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب عیسیٰ کو بھی آتے ہی علم غیب تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کل مجھے کوئی اللہ کہے گا، کوئی ابن اللہ کہے گا، تو آتے ہی انکار کر دیا کہ نہ میں اللہ ہوں نہ میں ابن اللہ ہوں، میں عبداللہ ہوں۔ آتے ہی اقرار کیا کہ میں نے ابن اللہ ہوں نہ اللہ ہوں، میں عبداللہ ہوں۔ تو ان کی ذات میں علم، ذات میں علم، اب انبیاء کے وجود کے ساتھ علم، ہر نبی کے وجود کے ساتھ علم۔ اس دنیا میں کوئی نبی نہیں پڑھا جب ہر نبی کے وجود کے ساتھ علم۔ اب ہم کون ہیں؟ سورۃ النحل میں ارشاد ہوا ہمارے لیے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعلکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ ہم نے تمہیں ماں کی پیٹ سے نکالا جب تم لا تعلمون تھے، جاہل تھے، پھر ہم نے تمہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، دل دی۔ کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو، دل سے سمجھو، یعنی ذرائع حصول تعلیم کے لیے اللہ نے کہا پیدا جاہل ہوئے، پیدا جاہل ہوئے، پھر میں نے تمہیں حصول تعلیم کے لیے کان عطا کیے، آنکھیں عطا کی، دل عطا کیا۔ پیدا جاہل علامہ بعد میں بنا، حجت الاسلام بعد میں بنا، پیدا جاہل ہوا ہے، پیدا جاہل، پیدا جاہل، جو بھی آیا پیدا جاہل ہوا، علامہ بعد میں بنا، حجت الاسلام بعد میں بنا، جو کچھ بنا بعد میں۔ یہ ابتدا انسان کی، اور انتہا اسی سورہ میں ارشاد ہوا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اور جب تم بڑھاپے کو پہنچے تو پھر کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی ہماری ابتدا بھی جاہلیت، انتہا بھی جاہلیت، یعنی بوڑھا ہوا بھائی ہو سکتا ہے، بھائی اس پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ میں ذرا بوڑھا ہو گیا ہے، باتیں یاد نہیں رہتی، جوانی تو ہے ہی نہیں، یعنی ہمارا بچپنا بھی جہالت میں، پیری بھی، ہمارا بچپنا نسیان میں، بڑھاپا نسیان میں۔ اب درمیانے درجے کے لیے اللہ نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، بس ہم نے تمہیں قلیل ترین علم عطا کیا، من عبادت کے لیے، پھر قلیل تھوڑا، پھر جب تنوین آئی تو اور تھوڑا، یعنی تھوڑے میں سے تھوڑا علم، بہت ہی تھوڑا علم ہم نے تمہیں عطا کیا۔ وہ کیسے؟ وہ اللہ نے خود بتائے، وہ حصول تعلیم کے لیے ہم نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دی۔ اب جو جس ملک میں رہتا ہے، جو اس کی لینگویج، جو اس کی زبان ہے،
جب بچہ پیدا ہوا بڑا ہوا اب اس کو ماں کہے گی بیٹا کہو پانی. بیٹے نے پہلے الفاظ کو سنا پھر پانی کو دیکھا پھر کہا پانی. بیٹا کہو ابو. اب بیٹے نے سنا دیکھا بار بار ریپیٹیشن ہوئی. اب جب ریپیٹیشن ہوئی تو اب بچے میں علم آتا گیا, ماحول کو دیکھتا گیا, علم آتا گیا. باہر سے باہر سے علم آتا گیا, ماحول کو دیکھتا گیا, علم آتا گیا. استاد نے, ماں نے سبق دیا, باپ نے دیا, بھائی نے دیا, استاد نے دیا. اب ماحول کو دیکھا اور علم آتا گیا. اور انبیاء کے وجود میں علم آتے ہی جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا عبد ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے, نبی بنا کر بھیجا ہے. جناب آدم آتے ہی عالم, اور اس نے آتے ہی کسی نے پڑھایا نہیں, آتے ہی اس نے اسماء بتائے. تو ہم میں رسول کی بات نہیں کر رہا, میں پہلے سمجھا رہا ہوں کہ ہم میں اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء میں فرق کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ ہم نے ماحول کو دیکھ کر باہر سے علم حاصل کیا, یعنی ہم میں اور انبیاء میں یہی فرق ہے کہ ہمارا علم باہر سے اندر آتا ہے اور انبیاء کا علم اندر سے باہر. بھائی بات سمجھ گئے؟ یعنی ہمارا علم باہر سے اندر آتا ہے اور انبیاء کا علم اندر سے باہر آتا ہے. یعنی ہر نبی کے وجود کے ساتھ علم یہ رہے نبی. اب رسول کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن نے الرحمن علم القرآن سکھایا قرآن, خلق الانسان خلقت کی انسان کی, علمہ البیان اس نے گویائی پیدا کی. رحمان نے پہلے قرآن کی تعلیم دی. رحمان نے, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے قرآن کی تعلیم دی. کس کو؟ انسان کو. پہلے تعلیم بعد میں خلقت. خدا کی قسم قرآن کے ایک ایک لفظ میں مقصد ہے. اللہ نے یہاں رحمان کیوں کہا؟ یعنی زیادہ رحمت کرنے والا. تو اللہ نے یہ کیوں کہ نہیں کہا کہ اللہ, یہ اللہ نے رحمان کیوں کہا؟ اللہ نے کہا کہ عبداللہ کی میں نے رحمان اسی لیے کہا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ وہ انسان کون ہے, کیونکہ رحمان وہ ہے جو زیادہ رحم کرنے والا, زیادہ رحمت کرنے والا. تو جب میں ہوں رحمان زیادہ رحمت کرنے والا تو قرآن کون ہوگا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن بھی رحمت ہے تو رحمان رحمت سکھلائے گا. کس کو سکھلائے گا؟ انسان کو. تو وہ انسان کون ہوگا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میں نے رسول کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو اب الفاظوں سے پتا چلا کہ جس انسان کو اللہ نے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی وہ رحمان, قرآن رحمت, رسول عالمین کے لیے رحمت. لیکن پہلے قرآن کی تعلیم دی بعد میں خلق کیا. یہی سبب ہے کہ جب ہمارے موسوم سے پوچھا گیا کہ پہلے تعلیم کا ذکر ہے بعد میں آپ کے جد کی خلقت کا ذکر ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ تو ہمارے امام نے فرمایا کہ اگر ہمارے جد کا پہلے ہمارے نانا کی خلقت پہلے ہوتی, تعلیم بعد میں ہوتی, تو لوگ ہم سے پوچھ سکتے تھے کہ کتنا وقت جاہلیت میں گزرا. اگر پہلے خلقت ہوتی بعد میں تعلیم ہوتی تو لوگ ہم سے پوچھتے کہ تمہارا نانا کتنا وقت جاہل رہا. تو اب اللہ نے کہا کہ میں نے پہلے تعلیم دی ہے بعد میں خلقت کی ہے, ابھی جاہلیت کا سوال ہی پیدا نہیں. جس کے خلقت یعنی ہر نبی کے خلقت میں علم, رسول خلقت سے پہلے عالم. اب پھر الفاظ پر غور کرنا.
یعنی قرآن میں کائنات کا کلی علم ہے. اب آدم کو اسماء کا ذکر علم، اور اللہ نے جناب یوسف کے لیے ارشاد فرمایا اسی سورۃ یوسف میں وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے علماً حکماً، ہم نے یوسف کو تھوڑا علم عطا کیا کیونکہ اس کی نبوت بھی تھوڑی تھی. ہم نے یوسف کو جزوی علم عطا کیا کیونکہ اس کی نبوت بھی جزوی. ہم نے یوسف کو علم عطا کیا جزوی کیونکہ اس کی نبوت جزوی. جناب لوط کے لیے ارشاد ہوا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے لوط کو علم عطا کیا تھوڑا سا کیونکہ اس کی نبوت بھی جزوی. اور اللہ نے تمام انبیاء کے لیے کہا وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ہر نبی کو تھوڑا سا علم عطا کیا کیونکہ ان کی نبوت جزوی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت جزوی، ہر رسول کی رسالت جزوی، اسی لیے ان کا علم جزوی. کوئی زمین کا خلیفہ، کوئی قوم کا رسول، کوئی انسان کا امام، تو ان کو علم بھی جزوی، ان کی نبوتیں جزوی، ان کی رسالتیں جزوی. اب قرآن کی دعویٰ یہ ہے کہ قیامت تک جو بھی چیزیں آئیں گی ان کا ذکر قرآن میں. تو آدم آؤ قرآن سکھاؤ، تو آدم کہے گا عبدالحکیم کیسی باتیں کرتے ہو، میری خلافت جزوی، میرا علم جزوی، قرآن میں کلی علم ہے، میں تجھے قرآن کیسے سکھاؤں. یوسف آؤ تم قرآن سکھاؤ. کہے گا عبدالحکیم کیسی باتیں کرتے ہو، میرا علم جزوی، میری نبوت جزوی، قرآن میں کلی علم ہے، میں تجھے قرآن کیسے سکھاؤں. لوط آؤ تم قرآن سکھاؤ. کہے گا عبدالحکیم کیسی باتیں کرتے ہو، میری نبوت جزوی، میرا علم جزوی، قرآن میں کلی علم، میں کیسے سکھاؤں. عیسیٰ آؤ تم قرآن سکھاؤ. کہے گا میں کیسے سکھاؤں، میری رسالت جزوی، میری رسالت جزوی، میرا علم جزوی، کیونکہ میں تو صرف توریت اور انجیل کا عالم ہوں. نہ اللہ نے زبور کے لیے کہا نہ قرآن کے لیے کہا. میری رسالت جزوی، میرا علم جزوی، میں تجھے کیسے قرآن سمجھاؤں. وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو قرآن کو اس طرح سمجھے جن کی نظر میں پورا قرآن کی آیتیں محکوم ہو، متشابہ نہ ہو. تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر ہر نبی سے پوچھے کہ سارا قرآن بتاؤ تو تمام انبیاء یہی کہیں گے کہ ہمارا علم جزوی، ہماری نبوت جزوی، ہمارے رسالت جزوی، قرآن میں کلی علم ہے، ہم کیسے سمجھائیں. تو بھائی پھر معاف کرنا، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی کوئی رسول پورا قرآن نہیں سمجھا سکتا تو آج کا دال خور ملا قرآن کیسے سمجھا.